بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر عطا محمد قریشی، مطالعہ پاکستان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم علیہ رحمت اور نظریہ پاکستان۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہمارے رہنما جنہوں نے پہلے نظریہ پاکستان کے حوالے سے واضح طور پر بتلا دیا تھا، اسی طرح قائد اعظم علیہ رحمت نے بھی قوم کی اس مشکل کو، جو کہ اس وقت قوم گھری ہوئی تھی، اس کو محسوس کرتے ہوئے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ مسلمان برصغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہندوؤں کا الگ سے کلچر ہے، ان کا الگ سے ایک رہن سہن کا طریقہ کار ہے، اس لیے ان کے ساتھ رہنا مسلم قوم کا بہت مشکل ہے۔ لہذا قائد اعظم علیہ رحمت نے واضح طور پر یہ کہا کہ پاکستان تو اسی روز ہی وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اب اگر اس کوٹیشن کو دیکھا جائے تو برصغیر پاک و ہند میں دو قوموں کے حوالے سے واضح طور پر اس کوٹیشن سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں یا برصغیر میں ایک قوم نہیں بلکہ بہت سی قومیں آباد تھیں۔ آگے چل کر قائد اعظم علیہ رحمت نے 1943 یعنی 1943 کے سالانہ اجلاس منعقدہ کراچی میں قائد نے کہا کہ پاکستان اور اسلام کے باہمی رشتے اس طرح واضح ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کو استوار کیا گیا ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ یعنی واضح طور پر قرآن اور مسلمان کا جو رشتہ ہے اسے قائد نے یہاں پر واضح کر دیا۔ اس کے بعد مارچ 1944 میں طلباء کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قائد نے فرمایا، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ نظریہ پاکستان کی اساس دراصل نظریہ اسلام ہے، اور نظریہ اسلام ہی ہماری بقا کا ضامن ہے، کیونکہ اگر اسلامی تعلیمات کو ہم نکال دیں تو پھر ہمارے پاس جینے کے لیے کوئی ایسا مینارہ نہیں رہے گا کہ جس کو مثال بنا کر ہم اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں۔ ایک اسلام ہی تو ہے کہ جس سے برصغیر پاک و ہند میں بھی ہم اپنے وجود کو الگ سے منوانے کے لیے کوشاں ہو گئے تھے۔
آگے چل کر مارچ 1948 میں ڈھاکہ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے قائد نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ یعنی ہماری پہچان جو ہے صرف اور صرف مسلمان کی ہے۔ اگر ہم پنجابی ہیں، بنگالی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچی ہیں، کچھ بھی ہیں، یہ ہمارا تعارف تو ہو سکتے ہیں لیکن ہماری اساس نہیں ہو سکتے۔ ہماری اساس صرف مسلمان ہونا ہے، اسلام کی تعلیمات۔ آگے چل کر قائد اعظم علیہ رحمت نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ ہی انگریزوں کی چال۔ یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ کیوں کہ ہم نہ تو ہندوؤں کے ایما پر یا انگریزوں کی چال بازیوں پر الگ سے اپنا ایک خطہ ارضی چاہتے تھے، بلکہ ہم تو ان نظریات کو فروغ دینے کے لیے، ان اصول و ضوابط کو اپنانے کے لیے جو کہ مسلمانوں کا خاصہ ہیں، کہ جن پر ہم عمل کر کے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے تابع کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے علیحدہ سے ایک مملکت کے لیے جو ہے وہ کوششیں شروع کر دی۔ قائد اعظم علیہ رحمت نے گو کہ اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس سے کیا اور ہندو مسلم اتحاد کے داعی بھی بنے، لیکن آہستہ آہستہ ہندوؤں کے رویے اور ہندو بنیوں کی چال بازیوں کی بنا پر قائد نے بہت جلد یہ محسوس کر لیا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں چل سکتے، لہذا ہمارا الگ سے خطہ ارضی ہونا چاہیے کہ جہاں پر مسلمان اپنی زندگیوں کو آسودگی کے ساتھ اسلامی اصولوں پر، اسلامی ضابطوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ شکریہ، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل